خدا یسوع مسیح کے مبارک جلالی اور عظیم نام میں مبشر سیم الحکمت کا سلام قبول کریں۔ پریز دی لارڈ۔ جے مسیح کی پروگرام سچی اور اچھی باتیں میں آئیے آج ہم 58واں پروگرام کرتے ہوئے مرکز کی انجیل اور اس کا 6واں باب اور اس کی 30 آیت سے لے کر باب کے آخری یعنی 56 آیات تک پڑھیں گے اور خدا ان کے کلام سے برکت پائیں گے۔ میں سبھی سننے والے لسنرز کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ پروگرام سچی اور اچھی باتیں بڑی باقاعدگی سے سن رہے ہیں، کیونکہ یہ سلسلے وار پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب ہم مرکز کی انجیل اور اس کے 6 باب تک پہنچ گئے ہیں، اور بھی ہمارے پاس ابواب باقی ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ گاسپل پریچنگ کے پروگرام سے آپ بڑی برکت پا رہے ہیں۔ 30ویں آیت سے یوں شروع ہوتا ہے، اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب ان سے بیان کیا۔ یہاں پر شاگردوں کو رسول کہا گیا ہے اور رسول کہلاتے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ ٹائم ٹو ٹائم ان کو خدا یسوع مسیح ایجوکیٹ کرتے تھے، زندگی کی باتیں، سچی اور اچھی باتیں جو بتاتے تھے، کیونکہ وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے اور وہ اچھی باتیں کہتا ہے، اور خدا یسوع مسیح سچا ہے، ایک ہی سچا ہے، اور وہ سچائی کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ خدا یسوع مسیح ہے، اور اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل یسوع نام ہے۔ پریز دی لارڈ۔ 31 آیت میں یوں لکھا ہے، اس نے یعنی یسوع نے ان سے کہا، تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملی تھی۔ بس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بہت دیروں نے پہچان لیا، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ چرواہا ہمارا، ہیڈ ہمارا ہر چرچ کا، ہر منسٹری کا یسوع مسیح ہے، بیکاز جیسس کرائسٹ از دا فاؤنڈر کریٹر آف دا چرچ۔ خدا یسوع مسیح نے ہی چرچ بنایا ہے، اور اس نے اپنی جان دے کے اور اپنا خون بہا کے چرچ کو بنایا ہے۔ متی کی انجیل میں بھی یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ 35 آیت، جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ لوگ ہیں اور لوگ مسلسل یسوع مسیح کے ساتھ ہیں بہت دنوں سے، اور وہ تعلیم پا رہے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں اور بھوکے بھی ہیں، اور اس لیے خدا یسوع مسیح نے ان کے لیے کھانے کا اب بندوبست کرنا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے۔ 37ویں آیت، اس نے جواب میں ان سے کہا، یعنی خدا یسوع مسیح نے شاگردوں سے، رسولوں سے کہا کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا، یعنی شاگردوں نے خدا یسوع مسیح سے کہا، کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ کویسچن کر رہے ہیں اور ایک طرح کا سلوشن بھی پوچھ رہے ہیں خدا یسوع مسیح سے۔ 38ویں آیت میں خدا یسوع مسیح کیا جواب دیتے ہیں، اس نے یعنی خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا، 5 اور 2 مچھلیاں۔ ایک لڑکا تھا وہاں پر جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔ ہم پکنک پر بھی جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ہم کھانا ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم دور جنگل وغیرہ میں جاتے ہیں یا سی سائڈ یا کینال سائڈ، تو وہاں پر کچھ ریسٹورنٹ وغیرہ نہیں ہوتے، تو ہمیں کھانا ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے۔ اس طرح اس لڑکے نے بھی روٹیاں اور مچھلیاں لی ہوئی ہیں۔ 39 آیت میں لکھا ہے، اس نے خدا یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر
दस्ता दस्ता होकर बैठ जाओ, यानी लाइंस में बैठ जाओ, तरीके से बैठ जाओ ताकि डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हो। 40 आयत। बस वो 100 और 50 की कतारें बांध कर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली। यहाँ पर 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और ये तो सबके लिए काफ़ी नहीं थी क्योंकि वो हज़ारों थे। देखते हैं कि वो क्या तादाद थी, और वो खुदा यीशु मसीह को दे दी हैं। और ये रोटियां और 2 मछलियां खुदा यीशु मसीह को दे दी गई हैं। जिसके पास भी थी उसने भी बड़ी विजडम का मुजाहरा किया है और एक अच्छा स्टेप किया है कि वो दे दी, उसने छुपाई नहीं। 41 में फिर उसने खुदा यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी। आसमान की तरफ देखा है क्योंकि आसमान से ही बरकत नाजल होती है। जो भी हम बरकत पाते हैं वो आसमान से नाजल होती है। और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें। रोटियां वही 5 हैं, मछलियां वही 2 हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह तोड़ते जा रहे हैं और शागिर्द जो है वो ले लेकर और आगे डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं उन मछलियों को और रोटियों को। बस वो सब खाकर सैर हो गए। रोटियां 5 हैं और मछलियां 2 हैं। अब देखेंगे कितने लोग हैं, 100 की और 50 की कतारें बनी हुई हैं। शागिर्द रोटियां देते जा रहे हैं, मछलियां भी देते जा रहे हैं। और अब क्या हुआ है, वो सैर भी हो चुके हैं। 42 आयत, ये मौजज़ा है, बड़ा मशहूर मौजज़ा है और इस मौजज़े को हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। 42वीं आयत, और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। टुकड़े और मछलियों के जो वेस्टेज हैं, कितने टोकरे उठाए हैं? 12 टोकरियां उठाई भरकर, और खाने वाले 5000 थे। प्रेज द लॉर्ड। अगर 50 की भी लाइन है तो आप देखेंगे 5000 अगर लोग हैं तो कितनी लाइनें होंगी? 100 लाइनें होंगी। 50 की अगर 100 लाइन्स हों तो 5000 मर्द थे, लिखा हुआ है, ओनली मर्द, सिर्फ मर्द थे। 45वीं आयत, और फिर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं जब तक कि वो लोगों को रुखसत करे, और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। उसने देखा कि वो खेने से बहुत तंग हैं क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी। तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफर उनसे बातें की और कहा, खातर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई, और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। वो रोटियों को मुझे समझ ना सके कि खुदा यीशु मसीह ने कैसे उसको मल्टीप्लाई करते गए, और वो बरकत जो खुदा यीशु मसीह ने आसमान देखकर उन रोटियों पर चाही थी वो ख़त्म ना हुई, बल्कि वो खाकर भी सैर हो गए। तब भी 12 टुकड़े लिखा हुआ है कि बच गए। और वो पार जाकर गनेसरत के इलाका में पहुंचे और कश्ती घाट पर लगाई, किनारे पर लगाई। और जब कश्ती पर से उतरे तो फिलफोर लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को 4 पहियों पर डालकर जहाँ कहीं सुना कि वो है वहाँ लिए फिरे। यीशु मसीह को देखकर कि वो बड़े बड़े मौजज़े करता है, भूखों को खाना खिलाता है और बड़े बड़े काम करता है, और वो भी अपने बीमारों को 4 पहियों पर डालकर, जो कि चल भी नहीं पाते थे, लेकर यीशु मसीह के पास आते थे। और वो गांव
شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ پریز دی لارڈ۔ 56ویں آیت ہم نے پڑھی ہے۔ خدا یسوع مسیح کی شفا آج بھی جاری ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح آج کل ابد تک یکساں خداوند ہے، اور خدا کا کلام بھی آج کل ابد تک یکساں ہے۔ خدا یسوع مسیح نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے اور نہ بدلے گا۔ وہ ایک جیسا خداوند ہے، وہ انچینجبل ہے۔ خدا یسوع مسیح سے آج اپنا معجزہ لینے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کریں آسمان کی طرف، کیونکہ وہ مصلوب ہو کر، مر کر اور دوبارہ زندہ ہو کر باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں پر وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اس کے وسیلے سے ہم باپ تک پہنچ سکے اور اس کی روح ہمارے دلوں میں رہتی ہے۔ اس لیے ہم خدا باپ کو بھی ہم بھی ابا یعنی اے باپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہمارا بھی آسمانی باپ ہے، اور اس نے ہمیں اپنا پاک روح دیا ہے۔ ایون کرائسٹ لیوز ان اس، یسوع مسیح ہم میں رہتا ہے، اس کی پاک روح ہمارے میں ہے۔ خدا باپ نے اپنی پاک روح ہمیں دی ہے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت زندہ پاک کلام کے لیے، اور ان خوبصورت معجزوں کے لیے جو کہ بھوکوں کو 5000 بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ہیں، اور اس کے بعد جھیل کے پانی پر چلتے ہوئے آتے ہیں خدا یسوع مسیح، اور اس کے بعد تیسرے اور آخری معجزے وہ جو خدا یسوع مسیح نے بیماروں پر کیے، اور بیماروں نے خدا یسوع مسیح کو چھوا، لکھا ہے جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ خدا یسوع مسیح کو چھو لیں، خدا یسوع مسیح سے بھی کہیں کہ وہ ہمیں چھوئے، دونوں طریقے سے شفا ہوتی ہے۔ آپ خدا یسوع مسیح کو چھوئیں اور خدا یسوع مسیح ہم کو چھوئے، دونوں طرح سے شفا ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ چھو مجھے چھو، پاک کرو مجھے چھو، میری جان کو، میری روح کو، میرے بدن کو چھو، چھو مجھے چھو۔ خوبصورت گیت ہے جو ہم گاتے ہیں۔ خدا آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت دے، آپ کو چھوئے اور آپ بھی اس کو چھوئیں۔ خدا ان کا زندہ کلام ہمارے پاس ہے، ہم زندہ کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا ان کو چھوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جو کلام میں نے تم سے کیا اس سے تم پاک ہو۔ تو ہم اپنی بیماریوں، کمزوریوں سے اور ہر قسم کے مسئلے سے، مشکل سے، پریشانی سے، دکھ سے، مصیبت سے آزاد ہو سکتے۔ جب مسیح کی آزادی اور رہائی خدا یسوع مسیح کے کلام میں ہے۔ خدا یسوع مسیح کا جو کلام سنتا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا وہ مبارک لوگ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں اور میرے بہن اور بھائی اور ماں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت دے، سنبھالے رکھے، آپ کے سارے دکھ مصیبت پریشانی دور کرے، اور آپ کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ خدا ان کی تعریف شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو مسیح کے جلالی اور پاک نام سے، آمین۔ پھر ملیں گے 59 پروگرام میں، 59واں پروگرام لے کر۔ بشر سیموئیل ٹیموتھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ اینڈ ہیو اے بلیسڈ ڈے۔ گڈ بائے۔